بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیسن کے اندر ہم جو فرسٹ یونٹ ہے اس کا تھرڈ پارٹ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ برنجی انیتے مرحبا، باب نمبر 1۔ مرحبا کا مرحبا بھی بول سکتے ہیں، السلام علیکم بھی بول سکتے ہیں۔ جے بولوں بو نے اوکم، یہ کیا ہے؟ اوکم وہ کون ہے؟ اب یہ اگر آپ نے لیکچر سنا ہو جو پہلے کی ریکارڈڈ ویڈیو ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں میں نے ایکسپلین کی ہیں ڈیٹیل میں، اور ابھی اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ بو ہم کہتے ہیں قریب کی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اس کو مینشن کرنے کے لیے، شو تھوڑی سی دور چیز کو، اور او کہتے ہیں زیادہ دور کی چیز کو۔ پھر اس کے بعد کم ہوتا ہے جاندار چیزوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، نے غیر جاندار چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پہ یہ چیز بو اور شو جو ہے وہ پریفر نہیں کیا جاتا انسانوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے، لیکن آپ دیکھیں گے کچھ ایک آدھ جگہ پہ اس کا استعمال بھی ہوا ہے، لیکن جو ریکمینڈڈ ہے ٹرکش ٹیچرز کی طرف سے وہ یہی ہے کہ انسان کے لیے آپ او کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ بونلار، شونلار، اونلار زیادہ جب لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن سنگل کے لیے او۔ اور پھر یہاں پہ نے غیر جاندار چیزوں کے لیے بونلار، زیادہ غیر جاندار جو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی، اور انسانوں کے لیے بھی، اور جاندار چیزوں کے لیے بھی بونلار، شونلار، اونلار۔ اسی طرح جیسے بو قریب کی چیز، بونلار زیادہ پڑی ہوئی قریب کی چیزیں، شونلار زیادہ پڑی ہوئی تھوڑی سی دور چیزیں، اور اسی طرح اونلار جو ہے وہ زیادہ دور پڑی ہوئی زیادہ چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو برس، شرس، اورس ہے، یہ ہم استعمال کرتے ہیں کسی جگہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے، قریب کی جگہ برس، اور ہم کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ برس نیرے سے یہ کون سی جگہ ہے۔ شرس نیرے سے دور کی چیز کو، جگہ کو، اور اورس زیادہ دور کی چیز کو۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو لوگ اگر آپ آپس میں بات کر رہے ہو کسی جگہ کے بارے میں تو ایک کو پتہ نہ ہو تو وہ اس طرح سے پوچھ سکتا ہے کہ اورس نیرے سے، کہ وہ کون سی جگہ ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس بو نے، یہ کیا ہے؟ بو قلم، یہ قلم ہے۔ او کم وہ کون ہے؟ او اورت مین وہ ٹیچر ہے۔ برس نیرے سے یہ کون سی جگہ ہے؟ برس صنف یہ کلاس ہے۔ بونلار کم یہ کون ہے؟ اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ پریفر نہیں کیا جاتا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے بونلار، اور آگے بھی دیکھیں گے آپ اونلار۔ اونلار تو ٹھیک ہے انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بونلار، شونلار اور بو شو جو ہے وہ پریفر نہیں کیا جاتا۔ بونلار کم یہ کون ہے؟ اورینجی لیر یہ طالب علم ہیں، یہ اسٹوڈنٹس ہیں۔ اس کے بعد ہے حاضر لک چلشمہ سے تیاری کا مطالعہ۔ اب یہاں پہ رسم لہر بقلم، نیچے جو تصویریں ہیں، نیچے نہیں، اس کا رسم لہر بقلم تصویروں کو دیکھتے ہیں۔ کلمے لہر نمارا لارلا ایش لشتر علم، جو الفاظ ہیں ان کو نمبرز کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ترتیب کے ساتھ نہیں پڑی ہوئی چیزیں، بے ترتیب چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن ان کو نمبر دیا گیا 1 2 3 4 بیر اکی اوچ دورت، تو یہاں پہ جو ہے وہ چیزوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ چانتا جو ہے یہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی پارٹیسپینٹ، کیونکہ میں نے تو اس ویڈیو کو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیا ہوا ہے، تو اگر آپ میں سے کوئی پارٹیسپینٹ اس کو سالو کرائے گا تو مجھے ذرا اچھا لگے گا۔ ویسے مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو دیکھی ہے ویڈیو، مجھے چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں، تو اس بار آپ لوگوں نے سیریسلی لے کے اس کو جو ہے وہ کیا ہے۔ تو رضوان صاحب ہمیں نارملی ہیلپ کرتے رہتے ہیں۔ رضوان رضوی قادری صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہ
تو ہم رضوان رضوی قادری صاحب سے کہتے ہیں. رضوان صاحب، محمد رضوان صاحب آپ کرتے رہتے ہیں، ہمیں کافی ہیلپ کرتے ہیں، تو آج ہم رضوی صاحب سے کرواتے ہیں، وہ ہمیں ہیلپ کریں. جی انشاءاللہ شروع کریں یا پھر؟ جی اگر آپ ساتھ ویڈیو بھی چلا لیں تو اچھا رہے گا. آواز آ رہی ہے پھر سے؟ ارے میں نے کہا اگر آپ ویڈیو بھی چلا لیں تو وہ بھی اچھا رہے جی گا. ٹھیک ہے. چلیں. سب سے پہلا ورڈ ہے جانتا. ہاں جی یہ 11 نمبر ہے. جانتا میں نے بیگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد علما. ہوں علما یہ میں نے سیب ہوتا ہے. 13 نمبر ہے. یہ ٹھیک ہے. کتاب یہ 10 نمبر آ جائے گا یہاں پہ. صحیح ہے. اور اس کے بعد ہے کلم. قلم یہ 1 نمبر آ جائے گا. بالکل. اس کے بعد ہے بلگسیار. یہ 8 نمبر آئے گا یہاں پہ. بلگسیار. اور فنجان کس نمبر پہ آئے گا؟ رضوان صاحب کی آواز رک گئی ہے. جی انہوں نے 8 نمبر کہا تھا. چلیں ٹھیک ہے. بعد ہے ایک منٹ، آپ لوگوں کے جواب آ رہے ہیں. جویریہ رحمان اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ سٹارٹ کریں اس سے آگے. جی جی. فنجان ہو گیا یہ یدی 7 نمبر کپ کو کہتے ہیں. جیتویل ہو گیا 21 ہو گیا. 2 نمبر ہو گیا یہ رولر کو کہتے ہیں، اسکیل کو. حساب ماکینیسی ہو گیا یہ کیلکولیٹر. اور یہ ہوگا 4 نمبر درت. اچھا دفتر جو ہے وہ نوٹ بک کو کہتے ہیں، یہ 9 نمبر ہے. حساب میکینسی تحتا جو ہے سوری یہ جو آپ نے سوری حساب میکینسی 6 نمبر ہے. جی جی 6 نمبر ہے. اور تحتا جو ہے وہ ہے 4 نمبر. ہاریتا جو ہے یہ میپ کو کہتے ہیں، ویسے یہ 3 نمبر ہے. گلوب کو بھی کہتے ہیں کیا یہ؟ کیا یہ میپ ہریتا جو ہے یہ میپ کو کہتے ہیں نا، بالکل نقشہ. جی نقشہ. تو یہ 3 نمبر ہو گیا. جی. اور پیرگل جو ہے وہ پرکار کو کہتے ہیں، یہ 5 نمبر ہے. اور 7 گھڑی کو بھی کہتے ہیں اور گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، یہ ہے 12 نمبر. بالکل جی تھینک یو سو اچھا مچ. صاحب تھوڑا سا کائنڈلی، جیسے انہوں نے ایک اچھا سٹیپ لیا تھا، انہوں نے نا 7 گنتی جو تھی وہ بھی ترکش میں سٹارٹ کیا اور پھر اردو میں آ گئی. تو ہم یہ بھی پریکٹس کریں کہ ساتھ ساتھ گنتی ہے وہ ترکش ہی بولیں تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. ہاں جی بالکل، میں بول دیتا ہوں. اس کو جب اس طرح بولنا ہوتا ہے نا تو بیر اکی کی بجائے بیرنجی اکنجی، کیونکہ نمبر پہ اس نمبر پہ پڑا ہوا ہے. تو بیرنجی اکنجی اچنجو دوردنجو بیشنجی آلتنجو یدنجی سیکیزنجی دوکوزنجو اوننجو اون بیرنجی اون اکنجی اون اچنجو. اس طرح سے نمبرز کو جب اس طرح پوزیشن بتانی ہو تو اس کے گنتی ویسے بولنی ہو تو بیر اکی اچ اس طرح سے بول سکتے ہیں. اور جب اس طرح پوزیشن بتانی ہو کہ یہ پہلے نمبر پہ ہے یہ دوسرے نمبر پہ ہے تو اس میں اس طرح سے بولتے ہیں. اب یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ صاحب جیسے یہ جو گنتیاں آپ بتا رہے ہیں تو اس کے اوپر کیا ایک کوئی کلاس ہوگی یا اس کو آپ پڑھا چکے ہیں آگے؟ کیونکہ جہاں تک میں نے ویڈیوز دیکھے ہیں سیکنڈ چیپٹر میں آئے گا. یہ ایک گرامر ہے، وہ ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ جو فار ایگزامپل برنجی ہم نے کہا یا اکنجی کہا تو وہ گرامر کس طرح سے اپلائی ہو رہی ہے، وہ سیکنڈ چیپٹر میں آپ سیکھیں گے، سیکنڈ چیپٹر کے فرسٹ پارٹ کے اندر ہی. اچھا جی، اب ہمارے یہاں پہ فرسٹ ایکسرسائز کیا تھی کہ ہم نے یہاں پہ نمبرز لکھے ہوئے تھے، یہاں پہ نام لکھے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو آپس میں ملا دیا. اب سیکنڈ ایکسرسائز میں کیا کہتے ہیں؟ رسم لرے تکرار بقلم بیر نمرہ سویل علم ارکداشمز اشیانن ادن سویل اسم. کیا مطلب ہے؟ تصویروں کو دوبارہ دیکھتے ہیں اور ایک نمبر کہتے ہیں، اور جو ہمارا دوست ہے وہ کیا کرے گا. فور ایگزامپل میں یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے بیشنجی نمرہ کیا ہوگا؟ بیشنجی نمرہ ہمارے پاس
یہاں پہ مسٹیک ہے, ہمارے پاس بیرنجی نمارا پہ جو ہے وہ قلم ہے, یہ پیرگل ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ ایک پریکٹس ہے, ایک دو لوگوں سے کروا لیتے ہیں. جیسے ارکم آپ مجھے بتائیے گا اوننجو نمارا, ارکم موجود ہیں؟ رضوان صاحب آپ بتا دیجیے گا. سر کون سا نمبر بولا ہے؟ اوننجو, اوننجو اون انجو, یہ ہے سر اون انجو 13 بولتے ہیں نا؟ نہیں, اوننجو, اون 10 کو بولتے ہیں نا, تو اس کے ساتھ انجو لگا ہے, اوننجو. یہ کیا؟ اوکے 10. یہ وہ ہیں بکس ہیں, نہیں, ترکش. مین کتاب. چلیں ارکم شاہ, قمر شاہ ہیں, قمر شاہ. جی سر. اون بیرنجی. سر یہ ہے پیرگل. اون بیرنجی. بیرنجی 11 نمبر. آن بیرنجی سر. 11 نمبر سر ہے چانتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. فاروق ہیں, فاروق. یس سر. فاروق آلتنج. سر دوسری کاؤنٹنگ میں بولے, مجھے تو یہ ابھی آتی نہیں ہے. چھٹے نمبر پہ بولنے کیا ہے؟ 6 نمبر پہ کیلکولیٹر. تو کیا بولتے ہیں ترکش میں؟ حساب مکینے. ایزی یہ چلیں تھوڑا سا ہنٹ, مشین کو مکینسی کہتے ہیں, اور حساب کتاب جو ہوتا ہے اس کے مطابق ہم دیکھ سکتے ہیں. حساب یہاں پہ ترکی زبان کے اندر پے آ جاتا ہے اور اردو میں بے آ جاتا ہے, اتنا سا فرق ہے. مشین کو مکین بولتے ہیں, اور یہ جو سی لگا ہے یہ اسپیسیفائی کرنے کے لیے بلرت میں ایک ہی آپ سیکھیں گے, اس کے اندر مکینے سی اس وجہ سے آ گیا. یہ لی کیکی کے اندر بھی یہ چیزیں آئیں گی. جو تھرڈ پرسن کے ساتھ یا تھرڈ آبجیکٹ کے ساتھ ہم جب کوئی چیز لگانی ہوتی ہے تو اس صورت میں ہم کیا لگاتے ہیں وہ آپ دیکھیں گے. پھر ہے جی ہمارے پاس اوکوما ریڈنگ پورشن, اور اس کے اندر ہم نے کیا سیکھنا ہے, اسی چیز کی پریکٹس کرنی ہے کہ بو او شو کا استعمال کس طرح سے. صنف کلاس کو کہتے ہیں, اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اب آپ نے اپنے آپ کو کنسیڈر کرنا ہے میری جگہ پہ, اور میرے سامنے یہ تصویر ہے, یا آپ کو یہ کلاس سامنے نظر آ رہی ہے اور آپ اس طرف ہیں. تو اب آپ دیکھیں تو یہاں پہ پہلا جو ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے, او نے. اب یہ او یہاں پہ کیوں استعمال ہوا, کیونکہ یہ جو اے سی ہے یہ دور ہے, اس سے زیادہ دور ہے, تو اس وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا, او نے. اور نے کس وجہ سے, غیر جاندار چیز ہونے کی وجہ سے ہم نے او نے کہہ دیا. او کلیمہ, کلیمہ بولتے ہیں اے سی کو, تو وہ ایئر کنڈیشن ہے. اب اس کے بعد ہے ایئر کنڈیشنر, اور پھر اس کے بعد ہے او تاختہ, اور یہ آپ دیکھیں تو تاختہ جو ہے وہ بھی زیادہ دور ہے, تو اس وجہ سے او تاختہ وہ تختہ ہے کیا. اب یہ جو م ہے یہ بھی آج اگر ہم ڈسکس کر سکے تو اچھی بات ہے, نہیں تو نیکسٹ لیسن کے اندر یہ بھی ایک پوری الگ سے گرامر ہے. اور اس کے آگے جو لگا ہے وہ اس کی 4 حالتیں ہم استعمال کریں گے, وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ڈسکس کریں گے. ایوت او تاختہ. اب یہ جو م والے سوال ہوتے ہیں ان کا جواب یا تو ہاں میں ہوتا ہے یا پھر نہ میں ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے کس میں دیا, ہاں میں جواب دیا, ایوت او تاختہ. اب جب نہ میں دیتے ہیں تو اس کا بھی ایک الگ سے ہے, وہ بھی ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں. اونلار کم وہ کون ہے,
ओनलार और एनजी वो तालिब इल्म हैं। अब यहाँ पे ये लोग भी दूर हैं, तो इस वजह से तकरीबन आप कह सकते हैं कि एयर कंडीशनर और ये जो बोर्ड है और ये स्टूडेंट्स हैं, ये सारे तकरीबन एक ही जितने दूर हैं, तो इस वजह से इन सब के साथ उस तरह से इस्तेमाल हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे क्या पढ़ा हुआ है, किताबें पढ़ी हुई हैं, तो पूछा गया यहाँ पे देखें तो ओनलार किम लगा था, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, ओनलार ने। अब ये गैर जानदार और यहाँ पे जानदार, तो इस वजह से किम और ने का डिफरेंस भी आपको पता चल गया। ओनलार ने वो क्या है, किताबलार, खाली किताबलार भी बोल सकते हैं और उसके साथ ओनलार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे था ओनलार किम, तो हम खाली और एनजी भी कह सकते थे। उस चीज को यहाँ पे डिफरेंशिएट करके बता भी दिया कि ओनलार ने का जवाब खाली किताबलार भी बोल सकते हैं, और जब ओनलार लगाएं तो आगे किताब लार लगाना जरूरी नहीं होता, लगा भी दें तो मसला नहीं है। जैसे यहाँ पे देखें तो ओनलार और एनजी लिखा हुआ है और एनजी लैर नहीं बोला, तो प्रेफर ये किया जाता है कि एक जुमले के अंदर बार बार लार लार ना बोला जाए, लेकिन अगर आप बोल भी दें तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपकी एक्सपर्टी शो होगी जब आप इसके साथ नहीं लगाएंगे। शू ने, आप ये थोड़ा सा कह लें कि करीब है, या इसको इस तरह से भी देखा जाता है कि दो लोगों के दरमियान में जब चीज पड़ी हो, दो लोग आपस में बात कर रहे हो, तो उस सूरत में भी शू का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज्यादा दूर की थोड़ी सी दूर चीज को प्रेफरेबली शू का इस्तेमाल करते हैं। शू बिल्किसयार, ये कंप्यूटर है। अब इसके अंदर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसके के लिए बिल्किसयार का इस्तेमाल होता है, और जो लैपटॉप है उसके लिए दिज उस्तु बिल्किसयार, उस तरह से बोलते हैं, लेकिन उसको भी आप बिल्किसयार बोल सकते हैं। शू ने, अब यहाँ पे शू किताब, एक किताब है तो किताब, और ज्यादा थी, दो या दो से ज्यादा थी तो किताबला। यहाँ पे शू ने वो क्या है, शू किताब, वो किताब है। शू ने वो क्या है, बू कलम। अब यहाँ पे इसको, अब क्यों इस वजह से ये शू ने और बू कलम क्यों हुआ है, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? जी आप साहब, जी, ये जो बू शू और ओ जो है ना, अब जो बू होता है वो हमारे करीब की जो चीज होती है हम उसके लिए यूज करते हैं। शू जो होता है वो जो हमारे थोड़ी सी दूर या उससे थोड़ी सी ज्यादा दूर हो, उसके लिए हम शू का लफ्ज यूज करते हैं। ओ जो होता है वो बहुत ज्यादा दूर जो हमसे चीज हो, उसके लिए हम ओ का यूज करते हैं, और नॉर्मली हम ओ इंसानों के लिए भी यूज करते हैं। जो बू और शू है ये बेजान चीजों के लिए। सवाल समझे आप मेरा सवाल ये है कि सवाल के शू नहीं लिखा। सर मैं बता दूं? जी बताइए। शू ने ये हमारी तरफ से करीब है, और बू कलम, बिल्कुल ये लॉजिक है, लेकिन क्या है, सवाल करने वाले से दूर है और जवाब देने वाले करीब है, तो इस वजह से शू ने और बू कलम का इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास बू कलम। ये कलम है क्या? अब जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि म का जवाब हम हाँ और ना में देते हैं, यहाँ पे हमने हाँ में दिया, यहाँ पे ना में दे रहे हैं। हायर, बू कलम देईल, ये कलम नहीं है, नहीं ये कलम नहीं है। जब भी हायर आएगा तो उसके साथ देईल का इस्तेमाल हम करते हैं, और इसका तरीका ये होता है जैसे बू कलम, उसका नेगेटिविटी में जवाब दे दो या फिर उसका जो असल जवाब है वो बता दो। उसने असल जवाब भी बताया, बू दफ्तर, ये किताब कॉपी है। बू ने, ये क्या है? बू सिरा, ये मेज है। अब इसको इस तरह से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सिरा छोटी जो टेबल होती है उसको भी बोलते हैं, और इसको
جو کلاس کے اندر کسی پرسن کی پوزیشن ہوتی ہے اس کو بھی بولتے ہیں، نمبر کو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں، اور کلاس کی جو میز ہے پڑھائی کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو بھی بول سکتے ہیں۔ اس کو اس طرح سے بھی اس سرا کو اس طرح سے بھی بولا جاتا ہے، جیسے کلاس کے اندر ٹیچر بات کر رہا ہوگا تو وہ پھر پوچھے گا سرا دا کم وار، نیکسٹ نمبر پہ کون ہے، اگلی باری کس کی ہے، تو اس طرح سے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، ماسا جو ہے وہ بڑی میز کو کہتے ہیں اور سرا چھوٹی ٹیبل کو کہتے ہیں، چھوٹی میز کو کہتے ہیں۔ چلیں، دل بلگیسی کے اندر اگین جیسے ہم نے ڈسکس کر لیا ہوا، یہاں پہ وہی چیزیں ہیں، بو شو او، بو دس کے لیے اور شو اور او دیٹ کے لیے، لیکن اسی طرح ڈفرنس جیسے میں نے پہلے کہا۔ اور پھر کم کا استعمال، نے کا استعمال، ہو اور وٹ لکھا ہوا ہے، جیسے ہم نے کہا کہ غیر جاندار چیز اور جاندار کے لیے۔ بو مسا یقن ہے، قریب ہے، تو ہم نے بو مسا کہہ دیا، تھوڑا دور ہے شو مسا کہہ دیا، ازک، ازک کہتے ہیں دور کو، او مسا چوک ازک، زیادہ دور ہو تو ہم او مسا بولتے ہیں۔ یہاں پہ ایگزامپلز لکھی ہیں، اورنک، بو نے در۔ اب یہ در جو ہے، در اور تر کا استعمال کس وجہ سے ہوا ہے اس کے اوپر بھی بڑی ڈیٹیل ہے، جیسے یہاں پہ یہ فستق چیش آپ میں سے ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ تے آیا ہے، اور یہاں پہ یہ فستق چیش آپ میں سے نہیں ہے تو آیا، لیکن یہاں پہ ابھی ہمیں اس کی ضرورت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی نہیں ہے۔ یہ صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا جو ایڈیشن ہے اس کی، وہ ایک فارمل سٹائل میں جب بات کرنی ہو، رسمی انداز میں بات کرنی ہو تو اس صورت میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، نارمل روٹین میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ غیر رسمی انداز میں بات کرنے کے لیے بو نہیں آپ کہہ سکتے ہیں، بو دولاب یہ الماری ہے۔ اب بو کم، یہ کون ہے، بو عورت میں، اب یہاں پہ بھی در اور در کا استعمال ہوا ہے لیکن یہ کمپلسری نہیں تھا، اور پیچھے جو میں نے کہا کہ بو کا استعمال جاندار چیزوں کے لیے اور خاص طور پر انسانوں کے لیے پریفر نہیں کیا جاتا۔ اورنک لہردے کی گیبی جملے لہر اولوشترالم، تو یہاں پہ ہمیں کون ہیلپ کرے گا؟ ہمارے پاس 6 منٹ ہیں اور اس کے اندر ہم نے یہ دونوں سالو کرنے ہیں، تو کائنڈلی جو کوئکلی کر سکتا ہے وہ کرے۔ اوکے سر، میں کر لیتا ہوں سر۔ جی، شو نے شو ایو، بو نے بو کز، بو نے بو چچک، کز کر کے بولیں گے، کز یا سر کز او نے، بھی بہتر تھا کیوں تھوڑا سا او نہیں آئے گا اس طرح۔ دور گھر نظر آ رہا ہے تو ہم او کا استعمال کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔ چلیں، شو بھی ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، تصویروں سے زیادہ کلیئرٹی نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں، لیکن انڈرسٹینڈنگ ضرور ہونی چاہیے۔ بو کم جی سر، بہتر نہیں ہے، لیکن آپ بو کم، بو کز، کسی نے پوچھا ہے بو کا استعمال، تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ پریفر نہیں کیا جاتا، اس کو او کم کر کے بولیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ رسپیکٹ کے انداز میں ہم بات کر رہے ہیں، او کر کے بولیں گے نا، او کم، تو جی سر، رسپیکٹ والا انداز ہوگا، لیکن بو کر کے بھی بول جی سکتے سر، بو نے بو چچک، چیک بھی بول سکتے ہیں، یہ ہے لالے، جو لالے، میں نے پوچھا تھا نا لالے میں اور چچک میں ڈفرنس کیا ہے، تو یہ ہے اصل میں لالے۔ جی جی، جی سر، او کم، او ٹاپ جو، اوکے زیادہ ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے تھے بون لار نے، تو بون لار لالے، بلا لالے، او کم، او ٹاپ جو، فٹ بال جو، او نے او آچ، جو فٹ بال جو،
फुटबॉल जो तोपजू नहीं. फुटबॉल. और शू ने शू आज. शू ओ कह दें ज्यादा बेहतर है, थोड़ा सा दूर ही लग रहा है. बहरहाल अगेन मैं वही ओ ने ओ आज. हाँ बिल्कुल ठीक है, दरख्त है वो. बू किम बू डॉक्टर. वो किम या ओके ज्यादा बेहतर है. ओ किम ओ किम सर. ओ किम ओ डॉक्टर. doktor बू ने बू संदालिए. bu sandalye. ठीक है. अशादaki kelimeleri uygun boşluklara yerleştirelim. नीचे दिए गए जो अल्फाज हैं उनको मौजू जगह के ऊपर जगह देते हैं, उनको मौजू जगहों के ऊपर लिखते हैं. तो यहाँ पे हमने किस देखना है कि किम के अंडर हमने जानदार चीज़ों का, लोगों यानी इंसानों का और जो जानवर हैं उनका लिखना है, और ने के अंडर जो है वो हमने गैर जानदार चीज़ों का लिखना है. तो जल्दी से बता दीजिए. टीम में सर पुलिस, जी. होरेटमैन, हम्म कोपेक, हम्म कात, गार्सोन, पोस्ताजी, पोस्ताज. कैदी, मुहंदिस, शारकेजी, हमशीरे, ये आएंगे. और नए में पिंजरे, पेंजरे, ऑटोबस, ऑटोबुस, रिजवान साहब ये फारूक हैं, वो बोलना चाह रही हैं, तो हम उनको कभी ने के लिए उनको कहते हैं. ने के लिए बताएं जी फारूक. सर माइट बी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो, लेकिन हम ने के अंदर आए जी. दफ्तर, ऑटोबस, चांता, बिलगिसयार और किताब हाँ, और के ना तो सी हमें ए वाई आसानी हो जाती. और लाइन से स्टार्ट करें. ये कॉलम कैसे स्टार्ट लें सर? फर्स्ट कॉलम में बताएं क्या 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 होगा ने के अंडर. ने के अंदर उसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आती. PNCRE. ओके सर. पेंजरे, चलें. पेंजरे, ठीक. और टेलीफोन, दफ्तर, नहीं, अभी ऑटोदा, बताएं ना ईव, बिलगिसयार, इस कॉलम किताब. फारूक. इस कॉलम में बताएं और है कुछ पिंजरे के बाद. ने वाले में ना हाँ जी, ने के लिए कैपल, KAPL. नहीं, यहाँ पे ये कपे, वो तो कपड़े, चलें. रिजवान साहब जल्दी से करवा दें. ऑटोबुस, ये केवल इसमें ऑटोबस है. ऑटोबस. ऑटोबस, ठीक है. आगे कप, जी सर. फिर टेलीफोन आ गया, फिर चाय आ गया, फिर चांता आ जी. गया, सयार आ गया, एम आ गया और दफ्तर आ गया. तो दफ्तर भी आ गया. दफ्तर है गए. आज के लेसन में इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम चोले की, सोरुए की और बाकी जो इसके अंदर चीजें होंगी सी पार्ट को करने की. ओके, अल्लाह हाफिज. जी अल्लाह हाफिज. थैंक यू. अल्लाह हाफिज सर.